بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 16ویں روزے کی 5 وقت کی نمازوں کے بعد کی پڑھنے کے وظائف بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان سے رمضان المبارک میں کس طرح سے بچا جائے اور وہ کون سے گناہ ہیں۔ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تفریق۔ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کر لو اور کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، بلکہ دونوں گناہ ہیں۔ البتہ یہ چھوٹا گناہ ہے اور وہ بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ اس تحقیق میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ۔ ان کی تحقیق کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر کبیرہ ہے تو بچنے کا اہتمام کریں اور اگر صغیرہ ہے تو کر لیں۔ اس بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ آگ کا ایک بڑا انگارہ اور چھوٹی چنگاری، کہ اگر چھوٹی چنگاری ہے تو اس کو اٹھا کر اپنے کپڑوں کی الماری میں رکھ لو، اس لیے کہ وہ چھوٹی سی تو ہے، لیکن یاد رکھو وہی چھوٹی چنگاری تمہاری الماری کو جلا دے گی، جس طرح انگارہ جلا ڈالتا ہے۔ جیسے چھوٹا سانپ اور بڑا سانپ ڈستے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح گناہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل ہے تو پھر کیا صغیرہ اور کیا کبیرہ۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کر کر لے تو وہی صغیرہ پھر کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار مت کریں۔ گناہ کو گناہ کھینچتا ہے، یاد رکھیں۔ جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ آج اگر تم نے گناہ کر لیا اور یہ سوچا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، کر لو، یاد رکھو وہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچے گا، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو کرائے گا اور بات پھر کسی حد پر نہیں رکے گی۔ وہ گناہ کے معنی ہیں اللہ کی نافرمانی۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک نافرمانی پر پکڑ فرما لیں تو صرف ایک نافرمانی بھی جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے، چاہے وہ نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔ صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے بچو۔ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ 2 قسم کے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ ندامت اور بغیر چھوڑنے کا عہد کے معاف نہیں ہوتا۔ پہلے کیے پر ندامت ہو، آگے کے لیے عزم کر لیں اور عملاً اس کے پاس آئندہ نہ جائیں۔ صغیرہ سے بھی اس طرح بچو جیسے کبیرہ سے بچتے ہو۔ جان بوجھ کر کسی چھوٹے گناہ کو کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے جرات ہے اور یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، یہ بڑا جرم ہے، اور صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ کی چند مثالیں ہیں کہ ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، سلام کر لیا، ایک گناہ معاف ہو گیا۔ کسی سے ہنس کر بات کر لی، مسجد کی طرف چل دیے، ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی گئی، ایک ایک گناہ معاف ہوا۔ وضو سے ہاتھ پاؤں کے گناہ معاف ہو گئے، مگر یہ سارے صغیرہ گناہوں کے لیے ہیں۔ یہ فرق ہے، دونوں میں صغیرہ گناہ بے شمار ہیں۔ سنت کے خلاف سارے عمل صغیرہ ہیں۔ پانی بسم اللہ کہہ کر نہیں پیا، یہ صغیرہ ہو گیا۔ داہنے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا لیا پی لیا، صغیرہ گناہ ہو گیا۔ سینکڑوں گناہ معلوم ہی نہیں تو عمل اس سے بچنے کا کیسے ہوگا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف کرنا سارے صغیرہ ہیں، اور بسا اوقات ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ پاک ان کو ایسے معاف کر دیتے ہیں کہ ان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے صغیرہ گناہ ہونے کے سینکڑوں راستے ہیں، اسی طرح سے اس کے معاف ہونے کے بھی سینکڑوں راستے ہیں۔ اب میں آپ کو کبیرہ گناہ کی فہرست بتاتا ہوں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ شراب پینا اگرچہ ایک خطرہ ہو، اس طرح تاڑی، گھانچ، بھنگ وغیرہ نشہ کی چیزیں پینا سخت کبیرہ گناہ ہے۔ چوری کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، شہادت کو چھپانا جبکہ اس کے سوا اور کوئی شاہد نہ ہو، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، کسی کا مال غصب کرنا، میدان جہاد سے بھاگنا جبکہ اس کے مقابلے کی قدرت موجود ہو، سود کھانا، یتیم کا مال ناحق کھانا، رشوت لینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قطع رحمی کرنا، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، رمضان میں بلا عذر روزہ توڑ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، کسی فرض نماز کو اپنے وقت سے مقدم یا مؤخر کرنا، زکوٰۃ یا روزے کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنا عذر مرض کی صورت میں الگ بات ہے، کسی مسلمان کو ظلم و نقصان پہنچانا، جادو سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا، کسی جاندار کو آگ میں جلانا، سانپ بچھو ان کی ایذا سے بچنے کی اگر کوئی اور صورت نہیں ہے تو ان کو جلانے کے سوا کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، مردار جانور کا گوشت کھانا،
خنزیر کا گوشت کھانا، چغلخوری کرنا، کسی مسلمان یا غیر مسلم کی غیبت کرنا اور جوا کھیلنا، یہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں۔ ان سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، بالخصوص رمضان مبارک کے مہینے میں ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر اس ماہ رمضان میں ہم سے ان میں سے کوئی کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہو گیا ہے تو دل سے سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ملائکہ یعنی کرامن کاتبین کو بھی بھلا دیتا ہے، اور جن اعضاء سے گناہ ہوا تھا ان اعضاء سے بھی بھلا دیتا ہے، اور جہاں جہاں زمین پر گناہ ہوئے تھے زمین کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے گناہ پر کوئی گواہی دینے والا نہ ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ملائکہ کو بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف نسبت فرمائی کہ یعنی اللہ بھلا دے گا، اس کا راز کیا ہے، تاکہ فرشتے قیامت کے دن تانا نہ دے سکیں کہ تم تھے تو نالائق مگر ہم نے تمہاری خطاؤں کو مٹا دیا تھا۔ فرشتوں کے احسان سے اپنے بندوں کو بچا لیا اور اپنے غلاموں کی آبرو رکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں عذاب لانے کا ارادہ کر دوں تو سب سے پہلے اس کو عذاب دوں گا جو میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ میرے بندوں کو میری رحمت سے کیوں مایوس کرتے ہیں؟ میرے بندوں کو سنا دیجئے کہ میں بہت ہی بخشنے والا مہربان ہوں، بے شک میرا عذاب بھی بڑا ہے اور دردناک ہے۔ اب میں آپ کو 16ویں روزے میں 5 وقت کی نمازوں کے بعد کے پڑھنے کے وظائف بتاتا ہوں۔ بعد نماز فجر سورہ فاتحہ 47 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز ظہر آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز عصر یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز مغرب درود ابراہیمی 25 مرتبہ پڑھیے، اور بعد نماز عشاء سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سارے وظائف کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔